بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ساتھیوں, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. خوش آمدید ایک دفعہ پھر سے میرے چینل پہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ جناب. اگر تو آپ ابھی میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. روزانہ کا معمول بنا لیں, بے شک تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں, جتنی آپ کی ہمت ہے اتنا پڑھیں, لیکن قرآن پاک کی تلاوت کو لازمی اپنی ڈیلی لائف کا معمول بنا لیں. جی تو جناب یہ تھی آج کی بات. اچھا جی, آج بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف, اور آج کا ٹاپک ہے اسحاق نیوٹن اور اعلیٰ حضرات محمد علی مرزا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مزید ڈسکشن کرتے ہیں. متاثر نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے. آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے, زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے, پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے, زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے اور 521 دلائل دیے, قرآن کی آیات بھی, احادیث بھی, اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں. وہ متاثر نہیں ہوتے تھے, کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے, ہم کیسے متاثر ہوتے؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کشش ثقل ہے. سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے. جی وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے, تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے, امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے, انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے. تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے, ہر شے کو کھینچتی ہے, اور کشش ثقل کا نظریہ بن گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے. سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی, لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی. آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا, امرود بھی کھینچ لیا, انار بھی کھینچ لیا, اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا, وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا, وہ اوپر اڑ گیا ہے. فرمانے لگے یہ کیسا کشش ثقل ہے, 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں, وہ زمین سے کھینچا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش ثقل نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے, ہر چیز اپنی اصل کی طرف. فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا. انار, سیب, امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22, الذی جعل لکم الارض فراشا, وہی اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا. سورہ الزخرف آیت نمبر 10, الذی جعل لکم الارض مہدا, وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گود بنایا. ظاہر انسان مرتا ہے اسی کے اندر دفن ہو جاتا ہے, یہ اسی لیے دھرتی ماں کا لفظ بھی ہر چیز اس کے اندر سموئی جاتی ہے, ایک گہوارہ بنا دیا. اور سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں آیت نمبر 64, الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قرار کی جگہ, رہنے کی جگہ بنایا. وہ کہتے ہیں جی یہ فراشا کے الفاظ آئے ہیں, فراشن, قرارن اور مہدن, اور وقف کریں گے تو مہدا, فراشا اور قرارا بن جائے گا. یہ میں علماء کے لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمین فلیٹ بھی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا اور سٹیبل بھی ہے. سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زمین فلیٹ ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا. فرش بنانے کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرش بنانے کا مطلب ہے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. یہ آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں, بلکہ کیلکولیشن یہ ہے جو پریسائز ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین میں 2 زلزلے آتے ہیں جن کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے, اگر وہ زیادہ ہو تو زمین برباد ہو جائے. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے, ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں. تو ان ارتھ کوئکس کے ایمپلیٹیوڈ کو نہ بڑھنے دینا, اس کے باوجود ہمیں سٹیبل رکھنا, اور زمین کی اتنی بڑی بڑی 3 موشنز کے باوجود سٹیبل رہنا, یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرار کی جگہ بنایا ہے اور یہ فراش بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے,
اور سر یہ تو کبھی بھی کسی کا عقیدہ نہیں تھا ارتھ فلیٹ ہے. چاند گول نہیں دیکھتے تھے, شروع سے گول نظر آ رہا ہے, فلیٹ تو کسی کو نظر آتا, اور پھر وہ آپ کو مختلف اوقات میں اس کے جو دھبے ہیں مختلف نظر آتے ہیں. تو اس سے پرانے زمانے کو بھی میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو چاند ہے یہ سفیریکل ہے. سورج کی طرف تو آپ غور سے نہیں دیکھ سکتے, چاند کے دھبوں کو تو آپ یوں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, تو پتا تھا یہ سفیریکل ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف گول پلیٹ کی طرح ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا گول ہے لیکن فلیٹ ہے, نہیں, یہ سفیریکل ہے, بال کی طرح. یہ سب کو پتا تھا, ہمارے پرانے سائنٹسٹ بھی تھے, ان کو یہ باتیں پتا تھی. تو ان آیات کا انہوں نے بالکل غلط مطلب لیا, یہ مطلب ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں. اور سر اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے کہ زمین ڈولے نا, تو وہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ڈائنامک بیلنسنگ ہے اس کی. جیسے آپ کبھی ویل کی بیلنسنگ کرواتے ہیں تو ویٹ ایڈ کرتے ہیں, کوئی چیز گھوم رہی ہو نا تو اس میں بہت تیزی سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے, اگر ذرا سی بھی وہ امبیلنس ہو تو وہ بیلنس کرتے ہیں ویٹ ایڈ کر کے. تو زمین پہ یہ ویٹس مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیے ہیں پہاڑوں کی شکل میں. اس کی ڈائنامک بیلنسنگ ہے, نہ کہ اسٹیٹک بیلنسنگ. تو یہ ہمیں سائنٹسٹ بتائیں گے, ظاہر ہے جیولوجی کی فیلڈ کا مسئلہ ہے نا, یہ وہی لوگ بتائیں گے. یہ وہی لوگ بتائیں گے کہ جنہوں نے محنت کر کے آپ کے ہاتھ میں سمارٹ فون دے دیے ہیں جس پہ آپ یوں یوں کرتے ہیں, اپنی تقریریں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ کسی حافظہ اللہ یا دامت برکاتم عالیہ رحمت اللہ علیہ کا تو بنایا ہوا نہیں ہے نا, انہوں نے ثابت کر دیا. اور سر زمین کا گول ہونا, اس کی موومنٹ کو تو اب فزیکلی آبزرو کر لیا گیا سیٹلائٹ میں جا کے, اس کے امیجز آتے ہیں, ویڈیوز بھی آتی ہیں. اور سیٹلائٹ صرف کافروں کے چھوڑے ہوئے نہیں, پاکستان کا بھی 80s میں ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے. دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں جن کے سیٹلائٹ اس وقت فضا کے اندر موجود ہیں, جو زمین کو گھومتا ہوا, جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی, اور لائیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. اور یہ پوری دنیا کے جو ٹی وی چینلز کا سلسلہ ہے انہی سیٹلائٹ کے اوپر چل رہا ہے. آپ کے موبائل فونز کا سارا سلسلہ یہ آپ سارے مانے ہوئے ہیں. یہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ پوری دنیا کا جو نیویگیشن کا سسٹم ہے ایروپلینز کا, وہ سارے کا سارا اس کے اوپر چل رہا ہے. ہوائی جہاز جو ڈیٹا لے رہا ہے اپنی سمت کا, وہ سیٹلائٹ سے لے رہا ہے. تو فزیکلی انہوں نے سب کچھ کر کے بتا دیا, لہٰذا اب اس کا انکار آج کے دور میں تو ناممکن ہے. کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے, اگر یہود و نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی کا شیعہ کی بچی کے ساتھ اور شیعہ کا سنی کی بچی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یا پھر مان لیں اعلیٰ حضرت کی طرح کہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. ہاں جی, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, احکام شریعت ان کی اپنی کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیہ, اور پھر لکھا وہابیہ دیوبندیہ, وہابیہ غیر مقلد یعنی اہل حدیث اور دیوبند, اور پھر ساتھ لکھا قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں شامل کیا, اور لکھا روافظ. ان سب کا نام لکھ کے انہوں نے کہا یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ مرتد ہیں. مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے اور واجب القتل. اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر کریں تو وہ حلال ہوگا, یہ حرام رہے گا. 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں تو کس کا؟ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, ان سب کا. اور قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ڈال دیا. انہوں نے قادیانیوں کے کھاتے میں ڈالا ہے ان کو, کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں تو ذبیحہ حرام رہے گا, البتہ یہود و نصارہ اگر کریں تو حلال ہوگا. تو پھر اب باقی پیسے تو چھوڑ دیں, آپس میں آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے دراڑے ہیں. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, بزرگوں نے خدمت ہی اتنے بڑے لیول پہ کی ہے کہ وہ بزرگ خود بخود پھر وہ اس پورے معاملے میں رگڑے میں آ جاتے ہیں. ہماری نیت تو نہیں ہوتی لیکن خود بخود آ جاتے ہیں. اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہتے ہیں جی ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں. سر ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو مفتی اعظم ہند ہیں, مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. وہ بیٹا ہے ان کا جس نے ان کے ملفوظات جمع کیے. اور اس سے بڑی بات, ملفوظات کی جو پہلی جلد ہے نا, پہلا حصہ, وہ اعلیٰ حضرت نے خود
پڑھا ہوا ہے اور اس پہ مور لگائیے کہ میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت کی اپنی ہوگی نا. اور پہلی جلد کے اندر ہی پہلا حصہ جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے، اس میں ان سے سوال ہوا ہے کہ اگر وہابی جماعت کروا رہے ہوں تو نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. سیدھا سیدھا کھری گل جڑی ہے انہوں نے کر دی تھی. اور وہابی اعلیٰ حضرت دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں احکام شریعت میں سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے. تو انہوں نے کہا، جواب دیا، کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کفار ڈائریکٹ لفظ لکھا، یعنی جس طرح کافر کی مسجد ہے نا تو گھر کے مثل ہے. یعنی وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک کر دی گئی ہے، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ حدیث انہوں نے کوٹ نہیں کی، اشارتاً بات کر دی کہ جس طرح گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے اس طرح کفار کی مسجدوں میں بھی نماز ہو جائے گی. اور کفار انہوں نے یہود و نصارہ کو نہیں کہا، دیوبند اور اہل حدیث کو کہا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابی دیوبند اور اہل حدیث جب اذان دے رہے ہوں تو ان کی اذان کا جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی نہ اذان اذان ہے نہ نماز نماز ہے. اور پھر کہا ان کی اذان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. بڑے وہ صحیح بات ہی انہوں نے کی، جب میں ان کی نماز ہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہے تو اذان کی تو باطل ہے. البتہ جب اذان میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام آئے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں. باقی نہ ان کی اذان اذان ہے نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. بات ہی ختم کر دی. یہ ہے بزرگان دین کی خدمات. جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انجینئر صاحب ویسے اختلافات، سر ایک ہیں تو پھر بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے یہ کام ان لوگوں نے ڈالا تھا، ہم ان سے لانے برات کرتے ہیں. پھر ہم یہاں تک نہیں رہیں گے، پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ جنہوں نے کام ڈالا تھا اور لوگوں کو کافر کہا تھا تو اب وہ جن کو کہا وہ تو نہیں تھے، تو پھر کافر کون ہوا؟ کہنے والا. تو یہ کون کہے گا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ تو ہر صورت میں پھنسیں گے. اور یہ میں بار بار اس لیے باتیں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، تو وہ انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی 9 نومبر 2020 کو انہوں نے بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے اس کے باہر مزار اقبال کے اوپر تقریر کرتے ہوئے جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تے سوراں دے سور نے. یعنی ان کی اذان تو اذان ہے ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں ڈبنگ ہو گئی یہ تو اعلیٰ حضرت کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے لفظ بلفظ پڑھی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو ان سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑی بات کر دی ہے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے. او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. اور سر یہ مولویوں کو سلام ہے، اتنی موٹی گالی کو مولوی دے سکتا ہے؟ سورہ دے سور. اس کی شرح میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سور یعنی خنزیر اس مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے نا، تو خنزیروں کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ وہابی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اے وہابیاں نو چھوڑ دو، انہاں دی کیڑی گل ہے، تے سوراں دے سور نے، سوراں وچ سورے نے، یہ انہوں نے کہا ہے. اور مرتے دم تک سلام ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا. دوسرے کو بیان دواندے رہنے ادھر ادھر، انہاں تے کیا ہویا سی، وہ کس طرح انکار کر سکتے تھے. تو اب دیکھ لیں امت کو انہوں نے کہاں پر پھینکا ہے. خیر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ کسی کو کوئی وہم رہ گئے تو وہ نکل جائے اس حوالے سے. تو میں نے موٹی موٹی باتیں جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ کور کر دی ہیں. مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، واللہ قطعاً بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر بدنام کرنا مقصد ہوتا تو میں تو سیدھا فتوے سے سٹارٹ کر کے، تو جس طرح آپ کے علماء کی آپس میں لینگویج ہے، جس طرح کی لینگویج اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے بارے میں استعمال کی ہے، اور جس طرح کی جواباً المحند علی المفند کے اندر دیوبندیوں نے، خلیل احمد سہارنپوری نے اعلیٰ حضرت اور ان کے فالورز کے لیے استعمال کیا، میں نے تو اس طرح کی کوئی زبان استعمال بھی نہیں کی جو آپ کے بزرگوں کی زبان ہے.
یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خام خواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فروئی اختلافات تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں. تو میں نے اس پہ کہا تھا نہ، مزہ ہے نہ، کدے کدار بول دینی چاہیے تھی نہ، اس طرح نہیں ہے. دھوکہ دینا بند کریں. پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے. اور عرض کیا ہے پھر سے، اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گئے. ہاں جی، 1905 میں اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے، دیوبندیوں کے اوپر. اس میں انہوں نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں، اس پہ اجماع ہے، یہ بالاجماع مرتد ہیں. یعنی بریلوی یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے والے، ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارغ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے. شیر و شکار، یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی. اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زبان بڑی میٹھی ہوتی تھی. المہند، ہند کی تلوار، علی المفند، ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے پر. کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب، کروڑوں بزرگوں کے امام. یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہیں. المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں. اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے. 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر. دیکھو کڈی کڈی نسبتاں ملاندے نے. اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے. المہند میں انہوں نے آگے چل کر اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں، محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بزرگوں نے المہند سے بھی بہت پہلے، المہند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوی شامی رد المختار کا، کہ ابن عابدین شامی نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. تو خارجی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی خارجی، بریلویوں کو بھی فارغ، سب ایک دوسرے کو فارغ. اور لوگ کہتے ہیں جی انجینئر آ کے اختلافات کو بھڑکاتا ہے. سر میں نے کہاں سے بھڑکایا؟ یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں. پھر کہتے ہیں گندی مکھی ہے گند پہ بیٹھتی ہے. ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے. میں تیار ہوں جناب، بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے. تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا. تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے؟ جو گند کر کے گیا یا جو صفائی کر رہا ہے؟ مجدد نہ مانیے گا مجھے، نہ یہ کام نہیں کرنا. تو ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا، اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، اور صرف ان بابوں سے جڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں، جن کتابوں کی بنیاد پہ انہوں نے عزت اویل کی تھی. کہتے ہیں یہ بزرگوں 1400 سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا. یہ کب ہم نے کہا ہے؟ ہم نے کہا 1400 سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں، وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا، وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت سے کتابیں آپ تک پہنچی ہیں. تو ان کے بزرگوں نے چٹیے تو سب تو پہلے تو میں پرنٹنگ پریس والوں کو چاٹوں گا نا، جن کی پرنٹنگ پریس پہ یہ قرآن اور بخاری مسلم چھپے ہوئے، وہ تو ہیں غیر مسلم گورے. کہیں گے نہیں وہ ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے، آپ نے دیکھنا کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو سر آپ کے بابوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے، اگر وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے رہے، اور خود آپ یہ مانتے ہیں کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اور بریلوی آپ کے بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اسی طرح نا. تو جب اسی بات کو میں کمبائنڈ فارم میں کر دیتا ہوں تو مجھے کس چیز کی گالیاں؟ 99 قتل تو تسی بھی کیتے رہے، 99 قتل تو آپ نے بھی کیا نا. اپنے سوا ہر ایک کو کہا نا گمراہ. میں نے کہہ دیا آپ کے بزرگوں نے بھی یہ گمراہیاں پھیلائی ہیں، تو میں نے ایک ہی کر کے سینچری پوری کی ہے، تو میں مجرم ہو گیا ہوں.
یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے علماء کی میٹنگ کال کر کے ہمیں ریٹرن میں فتویٰ دیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو مسلمان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے, خود اپنے آپ کو جنتی فرقہ اور مسلمان سمجھتے ہیں. کئی علماء نے جرأت کیا نہیں ہم سمجھتے ہیں جی. میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں, آپ کو طریقہ بتاتے ہیں, وہی فقہ حنفی کا ہیلے والا طریقہ کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے مکاتب فکر ہیں, یعنی بریلوی لکھیں کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, یہ سارے فرقے جن جن عقیدوں پہ قائم ہیں, انہی عقیدوں کے ساتھ موت اگر ان کو آئی تو آخرت میں ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. اون لو بگو مولوی لکھ کے دبے. اور میرے پاس ایک دیوبندی مفتی صاحب آئے جو ویڈیو سن کے انورٹڈ کاما میں گمراہ ہو چکے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں مسلمان تو لکھوا دوں گا لیکن یہ دوسری شرط جو ہے نا آپ کی, میں نے کہا اسی سے تو پکڑا جاتا ہے. ویسے تو سارے کہہ دیں گے مسلمان, وہ تو جماعت المسلمین والے بھی آپ کو لکھ دیں گے مسلمان, ہاں, لیکن کہ مسلم کہیں گے نہیں آپ مسلم نہیں ہیں, مسلمان ہیں. چونکہ وہ مسلمان لفظ کو نہیں صحیح سمجھتے تو کہتے ہیں ہاں آپ مسلمان ہیں, کہیں مسلم کہتے ہیں نہیں آپ مسلم نہیں ہیں, تو وہ کافر کے ایکویلنٹ انہوں نے مسلمان لفظ رکھا ہوا ہے. تو اس قسم کا یہ بھی کر, تو ان کے جو خوشنما چہروں کے اوپر ایک میک اپ ہوا تھا نا خوشنمائی والا, گرم تولیہ پھیر کے میں نے اتار دیے کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور اگر یہ آج سمجھنا شروع ہو گیا تو پہلے یہ پھر ڈکلیئر کریں کہ حسام الحرمین اور المحند اور المفند کے اندر ہمارے بزرگ جو ایک دوسرے کو لکھ کے گئے ہیں نا, ان پہ کیا فتوے لگتے ہیں. بس اس سے زیادہ مجھے اس پہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی. جی تو پیارے ساتھیوں, آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, ری ایکشن دیکھا. اگر پسند آیا ہے تو لائک کر دیں اور شیئر بھی کیا کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. دیکھ لیں پیارے ساتھیوں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے ہم نے بات کو, اسلام کا کیا سے کیا مطلب نکال لیا ہے. پیارے ساتھیوں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو بھی دیکھتے ہیں نا, جو بھی آپ کو میڈیا پہ نظر آتا ہے اس کو آپ ایک دم سے مان نہ لیا کریں, اپنی ریسرچ لازمی کیا کریں. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے ہر چیز. آپ کے پاس اگر تھوڑا بہت بھی علم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی ریسرچ کریں تو آپ ود ان سیکنڈز بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں. پھر آپ ریسرچ کریں اور اپنی لائف کا معمول بنا لیں کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیں. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ بات وہی ہے, اوتھینٹک بات وہی ہوتی ہے جو دلیل کے ساتھ اور جو ود پوائنٹ پروو کی جائے, بجائے کہ آپ کسی الٹی سیدھی بات کو سن کر اس کے پیچھے لگ جائیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے بڑے بھی موجود ہیں, آپ اپنے بڑوں سے بھی اس بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں, لیکن کسی غلط چیز کو اپنانے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ریسرچ لازمی کر لیا کریں. ٹھیک ہے جناب, تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. پھر ملیں گے کسی نئے ری ایکشن کے ساتھ, کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب بہن بھائیوں کو ایمان پہ رکھے, ایمان پہ مرنا نصیب کرے, ناگہانی موت سے اور ناگہانی آفات سے اللہ پاک ہمیں بچائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی ناگہانی اموات ہوتی ہیں, اتنی مطلب اٹس سو سڈن کہ آپ کچھ کہہ بھی نہیں پاتے, کچھ کر بھی نہیں پاتے اور ایک دم سے سب ختم ہو جاتا ہے. دس از ٹروتھ آف لائف. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, جو آتا ہے اس نے جانا ہی اپنے رب کے پاس لوٹ کے, لیکن اپنے اعمال کو کم از کم اس طرح کا بنا لیں کہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ جب آپ اپنے رب کے سامنے جائیں گے تو آپ شرمندہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جناب, تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.